الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین و ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں، عقیدہ ایک ایسی اساس اور بنیاد ہے جس پر اعمال صالحہ کی تعمیر ہوتی ہے اور پھر اس کا سارا انحصار جو ہے تعمیر کا وہ بنیاد پر ہے، عقیدے پر ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ آپ تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے سر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا تھا، چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آ سکتا۔ اب دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ آپ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ تو صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان لینا کافی نہیں ہے،
بلکہ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو کہے میں نبی مانتا ہوں، میں رسول مانتا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اس کے کلمہ طیبہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کی بھی کوئی وقت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو تاجدار ختم نبوت تسلیم نہ کرے، آخری نبی نہ مانے۔ محترم حاضرین، نبی نبوت سے ہے، اور نبوت کے معنی رفعت کے ہیں، بلندی کے ہیں۔ نبی اپنے علم و عمل، اپنے حسب و نسب، ظاہری اور باطنی کمالات کے حوالے سے اتنی بلندیوں پر ہوتا ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بہرکیف نبوت ایک عظیم سلسلہ ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا اپنے بندوں میں سے مخصوص بندوں کو چن کر فریضہ نبوت سونپا۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پیغام لیتا ہے، احکام لیتا ہے، ہدایات لیتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی عرف و اعلیٰ مقام رکھتا ہے، انسانوں سے انبیاء کو چنا جاتا ہے اور ان کو عرف و اعلیٰ مقام پر سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ نبی کوئی کسبی نہیں بنتا کہ محنت سے، ریاضت سے، شب بیداری سے، تہجد گزاری سے، تقوی و پرہیزگاری سے نبوت کے درجے پر فائز ہو جائے، بلکہ اللہ انبیاء کو عالم ارواح میں نبوتیں عطا کر چکا ہے۔ دنیا میں آ کر اعلان ہوتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح کے اندر خاتم النبیین کے درجے پر فائز تھے۔ دنیا میں آ کر صرف آپ نے اعلان فرمایا۔ تو نبی کسبی نہیں ہوتا، اس میں کسب کا دخل نہیں ہے کہ یہ عمل کر لے تو نبی بن جائے گا۔ نبی نبی ہوتا ہے، پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول اٹھے، ماں کی آغوش میں گواہی دیتے ہوئے، اپنی والدہ کی پاک دامنی کی شہادت دیتے ہوئے بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی 6 گھنٹے کے ہیں یا 6 دن کے ہیں، پوری قوم کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔
تو اب اگر کوئی کہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ سورہ مریم کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ بہرکیف میں نے قرآن سے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، نبی یہاں آ کر نہیں بنتا۔ نبی کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، نبی کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کرتا، نبی کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھتا، کسی سکول ٹیچر کے پاس جا کر نہیں پڑھتا، کسی ماسٹر کے پاس جا کر وہ اکتساب علم نہیں کرتا۔ الرحمن علم القرآن، نبی کی شان یہ ہے کہ رحمان اسے علم عطا فرماتا ہے، رحمان اسے سکھاتا ہے، رحمان اسے پڑھا کے، اسے سکھا کے دنیا کے لیے معلم بنا کے بھیجتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے تو استاد ہی بنا کر بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے استاد جب آتا ہے، کسی سکول کا استاد ہے، کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا، یہ تو نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں داخل ہوگا تب وہ پڑھے گا، تب وہ پڑھ کر پڑھائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد جب بن کے آتا ہے تو وہ ڈگری لے کے آتا ہے، وہ مطلوبہ ڈگری حاصل کر کے آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو معلم بن کر آئے، معلم انسانیت بن کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھا کے سکھا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک کی آغاز ہی میں دیکھ لیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ فرما لیں، اللہ کریم نے جہاں متقین کی صفات کو بیان فرمایا، وہاں یہ بھی بیان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن حکیم۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ وما انزل من بعدک کے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا یا کسی کتاب نے اترنا ہوتا، کسی کتاب کو نازل کیا جانا ہوتا، تو پھر الفاظ کچھ یوں ہوتے، وما انزل من بعدک، تو یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے۔ تو پتہ یہ چلا، اس آیت مجیدہ سے بھی واضح ہوا کہ حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کی کتاب جو ہے وہ آخری کتاب ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد جو ہے وہ آخری مساجد ہے، یعنی ایک نبی کے حوالے سے۔
تو دوستو، حضور کا دین آخری دین ہے، حضور پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا وما انزل من قبلک، تو پتہ چلا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی عقیدہ ختم نبوت کی درخشاں دلیل ہے۔ اسی طرح ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یعنی نبوت، وہ جو ایک نبوت کا سلسلہ جاری و ساری تھا آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا تھا، وہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مجیدہ حجۃ الوداع 10 ہجری عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، معاشرتی سماجی احکام کے لحاظ سے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے دین کی تکمیل ہو گئی، اور اب آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ جتنے نبی آئے وہ ایک علاقے کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عالمگیر نبی بن کر آئے، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ اعراف کے اندر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیارے محبوب، اپنی زبان حق بیان سے ارشاد فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کی روشن دلیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم بھی حضور کی شان ختم نبوت کی روشن دلیل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 40 میں ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں،
اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ آیت مجیدہ سورہ احزاب کی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے نص قطعی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا، یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ کلمہ بھی پڑھے تو اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یاد رکھیں نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی اور رسول میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، اور بسا اوقات رسول بھی ہوتا ہے، نبی تو ہے ہی صحیح وہ۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ عام کی نفی سے خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، وہ رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کے علاوہ سب کی نفی ہو گئی۔ جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرکیف یہ آیت مجیدہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی ملعون، مکار، کذاب، دجال نبوت کی رٹ لگائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ کذاب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ خاتم النبیین، لفظ خاتم ختم سے ہے، جس کے معنی ہیں مہر لگانا یا تمام کرنا۔ یہ دونوں مفہوم نبی کے اندر پائے جاتے ہیں، خاتم النبیین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز تحریر کی جائے تو آخر کے اندر جب مہر لگ جاتی ہے تو تحریر مکمل ہو گئی، یا کوئی پارسل ہے، آپ جب مہر لگا دیتے ہیں تو اب کیا ہے کہ اب کسی چیز کا اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی، کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب یہ چیز مکمل ہو گئی ہے، تحریر مکمل ہو گئی۔ تو دوستو بلا تشبیہ و تمثیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف آوری کے ساتھ، آپ کی عالم رنگ و بو میں جلوہ گری کے ساتھ نبوت اختتام کو پہنچی۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ کوئی اہل ایمان اس دعویٰ کو نہیں مانے گا، یہی کہے گا کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، مثلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب رحمت مختلف حوالوں سے ہے، نبی کی جہت سے، رسول کی جہت سے فیضان جاری ہے۔ تو عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اس میں پوری مخلوق آ جاتی ہے، پوری انسانیت آ جاتی ہے۔ قیامت تک یہ نہیں ہے کہ حضور صرف پہلوں کے لیے رحمت تھے یا بعد میں آنے والوں کے لیے صرف رحمت ہیں، پہلوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ واضح
جناب والا پیغام دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، یعنی جو نبوت ہے، رسالت ہے، وہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے ہے۔ افسوس یہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں اور ان کے پیروکار ہیں اور ان کے جھوٹے علمبردار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت رب کی رحمت ہے اور رب کی رحمت جاری رہنی چاہیے، لہٰذا جب نبوت رحمت ہے تو اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا، اس کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، گمراہ کن نظریہ ہے۔ جو خالی و ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ان باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب یقیناً نبوت اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت آدم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ رحمت حضرت شیش علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ رحمت حضرت ادریس علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی حضرت اسحاق علیہ السلام، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں، کبھی داؤد علیہ السلام کی صورت میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور پھر جب یہ رحمت کا سلسلہ عروج پہ پہنچا تو پھر امام الانبیاء، ختم المرسلین، سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں، عالمگیر رحمت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ وہ فیضان جو کبھی آدم علیہ السلام کی صورت میں لوگوں تک پہنچا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، اب قیامت تک یہ فیضان ربوبیت اور یہ رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں دنیا کو پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ تو گویا کہ یہ آیت مجیدہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر رہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضور اصل کائنات ہیں، تو اصل سے ہی فروع کو، شاخوں کو فیض پہنچتا ہے۔ تو قیامت تک دنیا باقی ہے، حضور کی رحمت باقی ہے۔ جب حضور کی رحمت باقی ہے، حضور کی نبوت کا سلسلہ باقی ہے۔ لہٰذا آپ کے بعد اگر کوئی اس طرح کی گمراہ کن گفتگو کرتا ہے تو ہم کہیں گے حضور ہی اللہ کی آخری اور عالمگیر اور آفاقی رحمت بن کر آئے ہیں، یعنی عالمگیر نبی بن کر آئے ہیں، آفاقی رسول بن کر آئے ہیں۔ تو اس عقیدہ کی روشنی میں اب کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب کہلائے گا، وہ مکار کہلائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، نبی کسبی طور پر نہیں بنتا، وحبی طور پر بن کے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی نماز روزہ شروع کر دے بھئی میں نبوت کے درجے کو پالوں گا، اب ایسا نہیں ہے۔
اب کوئی یہ بھی دعا کرے اے اللہ مجھے نبی بنا دے، اگر وہ مسلمان ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیوں؟ کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے، چونکہ یہ حضور کی خصوصیت ہے خاتم النبیین۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اور نبی آئے گا تو خاتم النبیین تو اللہ فرما چکا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ نے عالم ازل میں یہی فیصلہ کیا کہ نبیوں کا تاجدار، انبیاء کا تاجدار، رسولوں کا سردار میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ محترم حاضرین، بہت سی آیات ہیں، میں نے چند آیات کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا ہے۔ اب ہم احادیث بھی بہت ہیں، بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت کی صراحت ہوتی ہے اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی شرح آفاق تصنیف صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین جلد اول میں اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق بیان سے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون ویتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین، رواہ البخاری۔ یعنی میری اور مجھ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر تعمیر کیا، بنا بیتن، گھر تعمیر کیا، فاحسنہ، اور اسے حسین بنایا، عمدہ بنایا اور خوب بنایا، واجملہ، اور اسے خوب مزین کیا، آراستہ و پیراستہ کیا، یعنی جاذب نظر بنا دیا، دیکھنے والوں کے لیے دلکش بنا دیا کہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ الا موضع لبنۃ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، تو فجعل الناس یطوفون، لوگ جوق در جوق اس کا نظارہ کرنے کے لیے آئے، اس کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے آئے، ویتعجبون لہ، اور اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی عمدگی، اس کی آراستگی کو دیکھ کر استعجاب و حیرت کا اظہار کرنے لگے، ویقولون، اور کہنے لگے کہ
یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی ہے؟ اگر یہاں ایک اینٹ لگا دی جاتی تو یہ قصر، یہ محل، یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، اس اینٹ کی جگہ میں آ گیا ہوں، یعنی میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ وہ جو قصر نبوت کی تعمیر کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ایک ایک نبی کے آنے سے اور ایک ایک اینٹ لگتی گئی، چونکہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو قصر نبوت کی آپ کی وجہ سے تکمیل ہو گئی۔ جب یہ ایک حقیقت ہے، جب آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی جلوہ گری سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، اب اگر کسی محل پر کوئی اینٹ لگائے گا تو وہ صاف دکھائی دے گی کہ یہ اینٹ فالتو ہے، یہ زبردستی لگائی گئی ہے۔ تو دوستو، اب اگر کوئی حضور کی تشریف آوری کے بعد مسیلمہ بن ثمامہ کذاب کی صورت میں کوئی دعویٰ کرے، یا اسود انسی کی صورت میں، یا طلحہ بن خویلد اسدی کی صورت میں، یا شجاع بنت حارث کی صورت میں، یا مرزا قادیان کی صورت میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، تو پتہ چلے گا کہ یہ اینٹ فالتو ہے، یہ قصر نبوت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر حصہ ہوتی تو محل کے اندر ہی فٹ ہوتی، یہ تو زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر باہر ختم نبوت کا بورڈ ہی آویزاں ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو پتہ چلے گا یہ اینٹ جو ہے یہ بالکل زبردستی لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ فالتو ہے، یہ اس محل کا حصہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ایک خوبصورت تمثیلی انداز کے اندر اس ختم نبوت کی تکمیل کی سبحان اللہ مثال دے دی اور تمثیلی انداز میں بیان فرما دیا۔ میں یہاں اس حدیث کے ضمن میں اپنے استاذ گرامی حضور امام کاظمی یعنی علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرکزہ کا مکالمہ جو ایک قادیانی سے ہوا، ایک مناظرہ قادیانی سے ہوا، ایک جو قادیانی عالم سے جو اصل میں جاہلی تھا اس سے گفتگو ہوئی، آپ نے ختم نبوت کی دلیل کے طور پر یہی حدیث بخاری پیش کی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہوا، قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، لیکن جب محل مکمل ہوتا ہے اینٹوں کی صورت میں، تو پھر
اس محل کو، اس گھر کو، اس مکان کو پلستر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آگے کوئی معمولی ہستی نہیں تھی جن کا علم کی دنیا میں اپنا نام بھی ہے اور اپنا مقام بھی ہے۔ قسم بخدا میرے استاد گرامی امام کاظمی قدس سرہ العزیز کبھی لاجواب نہیں ہوئے، کسی نے ان کو لاجواب نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ قرآن و حدیث کے وہ بحر ذخار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم و فنون میں کامل دسترس عطا فرمائی تھی۔ مد مقابل پر وہ حاوی رہتے، دلائل کے حوالے سے غالب رہتے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ پلستر کی ضرورت رہتی ہے، میرے آقا نے تو فَأَحْسَنَهُ فرما کر پلستر کی ضرورت کو بھی ختم کر دیا۔ جی پلستر کے بغیر مکان خوبصورت نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، عمدہ نہیں لگتا۔ میرے آقا نے تو فَأَحْسَنَهُ بھی فرما دیا ہے، لو تمہارے پلستر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مرزا کو فٹ کیا جائے کہ مرزا کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے آقا نے تو زبان حق بیان سے فرما دیا فَأَحْسَنَهُ کہ اس کو خوب بنایا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے جی پلستر بھی ہو گیا، تو پھر بھی مکان کی تکمیل پینٹ سے ہوتی ہے، رنگ و روغن سے ہوتی ہے، اور اس سے مکان خوبصورت ہوتا ہے۔ تو تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مکان، یہ گھر مکمل ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنے ان جھوٹے نبی کو قصر نبوت میں پینٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں فٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور غزالی زماں نے برجستہ جواب دیا۔ فرمایا میرے آقا نے وَأَجْمَلَهُ بھی فرما دیا ہے کہ اس مکان کو خوب آراستہ و پیراستہ بھی کیا گیا ہے، جاذب نظر بنایا گیا ہے۔ اگر رنگ و روغن سے کوئی مکان جاذب نظر بنتا ہے، دلکش بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی فرما دیا ہے وَأَجْمَلَهُ، اور بنانے والے نے اس کو خوب آراستہ بھی کر دیا۔ جب حضور غزالی زمانے اس کے ہر اعتراض کا جواب برجستہ دیا تو وہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کی بولتی بند ہو گئی اور وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا، اس سے پھر کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرات محترم، بہرکیف اس حدیث سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کتاب الفتن جلد 2 کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میری امت میں انتہائی 30 جھوٹے لوگ نمودار ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ اپنے خیال میں اپنے دعوی نبوت میں وہ سچا ہے۔ تو
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد کون کون نبوت کا جھوٹا دعوے دار بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرما دیا کہ میری امت میں 30 انتہائی جھوٹے لوگ نمودار ہوں گے، کذاب، مکار، دجال نمودار ہوں گے، تاکہ امت خبردار رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، کاذب نہیں، کذاب۔ تحریر سے بڑھ کر اور کذب کیا ہو سکتا ہے، جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں اور آپ کے مد مقابل وہ نبی بننے کا دعوے دار ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر 1400 سالہ ایک تاریخ ہے، مرزا قادیان تک، اور بھی نبوت کے دعوے دار ہوئے ہیں۔ بہرکیف سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جس شخص نے دعوی نبوت کیا اس کا نام اسود انسی ہے۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بڑا شعبدہ باز، بڑا کاہن، بڑا نجومی تھا اور بڑا شعبدہ باز تھا، چرب زبان تھا۔ تو اس نے شعبدہ بازی کے بل بوتے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا اور اس کے پیروکاروں کی خاصی تعداد ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے دعوی نبوت کی اطلاع ملتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف عاملین کو خطوط ارسال فرمائے، جن میں آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس جھوٹے کو قتل کر دیا جائے، واصل جہنم کر دیا جائے۔ پتہ چلا جو کذاب ہو اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ جب یہ پیغام پہنچتا ہے مختلف علاقوں میں، یمن میں، تو حضرت فیروز دہلوی سنتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں اور اس کے گھر میں گھس کر اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا شخص گردن اڑائے جانے کے قابل ہے۔ تو دوستو، ادھر یہ مارا گیا، واصل جہنم ہوا، اور ادھر سچے نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو مدینہ طیبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اسود انسی مارا گیا ہے۔
بظاہر کوئی اطلاع نہیں لے کے آیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں ہے، نبوت کی نگاہ کی دوربینی دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں اسے آج کی رات قتل کر دیا گیا ہے، اور اسے ایک مبارک شخص نے، بابرکت شخص نے قتل کیا ہے، جو کہ اس کے عزیزوں میں سے ہے، اقربا میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، اسی نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور کے لبوں پر یہ الفاظ مچل گئے، فازا فیروز، فازا فیروز، سبحان اللہ۔ فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بل فتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ بہرکیف اس کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر جس ملعون نے، کذاب نے، مکار نے، دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مسیلمہ کذاب بن ثمامہ ہے، جس کا تعلق یمامہ سے تھا، اور یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا۔ کہتا مجھے یمامہ کا رحمان سمجھو، یعنی اللہ کے مد مقابل وہ خود کو رحمان کہلاتا۔ دوسرے لفظوں میں خدائی دعویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ رحمان کا اطلاق سوائے اللہ کے کسی پر نہیں ہو سکتا۔ لوگ عبد الرحمن کو رحمان کہتے ہیں، یہ اپنی تصحیح کر لیں، اپنی غلطی کو درست کر لیں، یہ غلط ہے، گناہگار ہوتے ہیں۔ علم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ البتہ رحیم کا اطلاق تو ہو سکتا ہے بندوں پر، جیسے اللہ پاک نے اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ بندوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور بھی مومن پر رؤوف الرحیم ہے۔ تو رحمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا۔ تو وہ بدبخت ایک تو خود کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا، اور دوسرا اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو دوستو، ایک دفعہ جیسا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یمامہ سے قبیلہ ابی حنیفہ کا وفد آیا، جو 17 افراد پر مشتمل تھا، اور جن میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ باقی 16 افراد تو مشرف اسلام ہو گئے، حضور کے چہرے کو تکا، نبوت کا نور چمک دمک رہا تھا، تو اسلام قبول کیے بغیر رہ نہ سکے۔ لیکن اس بدبخت نے اسلام قبول کرنے کی شرط یہ رکھی کہ اگر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین مقرر کر لیں، نائب مقرر کر لیں، تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا
کہ اگر مجھے نبوت میں شریک کر لیں، آدھا نبی مجھے بنا دیں، تب بھی میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جو وفد یمامہ سے آیا، باقی حضرات تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے، اور یہ سامان کی حفاظت کے لیے ٹھہر گیا، اور حضور کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ایک شاخ لیتے ہیں، ٹہنی لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت قیس بن ثابت بن شماس وہ بھی چل پڑتے ہیں، اور حضور چلتے چلتے قافلہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قافلہ کے پاس آئے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مسیلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسیلمہ، اے کذاب، سن لے، لو سألتنی ہذہ القطعۃ ما آتے، تو کہا، فرمایا اگر تو مجھ سے اس شاخ کا سوال کرے، اس ٹہنی کا سوال کرے کہ مجھے دے دو، تو فرمایا میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ مطلب کیا تھا؟ چہ جائے کہ تو یہ سوال کرے کہ مجھے ٹہنی مل جائے، میں تو تجھے ٹہنی بھی نہ دوں، چہ جائے کہ تو یہ سوال کرتا ہے کہ میں تب اسلام قبول کروں گا کہ اگر مجھے جانشینی مل جائے۔ فرمایا جانشینی تو دور کی بات ہے، ہم تو تجھے ٹہنی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سن لے، اگر تو پیٹھ پھیرے گا، میری مخالفت کرے گا، حق کی مخالفت کرے گا، تو میری نبوت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو یاد رکھ لے ہلاکت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور فرمایا میں تجھے وہی کچھ دیکھ رہا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا میں تجھ سے مزید گفتگو نہیں کروں گا، اگر کوئی سوال کرنا ہو تو حضرت قیس بن ثابت بن شماس جواب دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی حضرت قیس بن ثابت جنگ یمامہ میں دیگر مجاہدین محافظین ختم نبوت کے ہمراہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر کو بھیجا، تو حضرت قیس بن ثابت بن شماس بھی موجود تھے، خاصی تعداد کے اندر وہ لشکر تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعد خواتین بھی اس جذبے سے شامل ہوئیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کذاب کو فنار کر کے آئیں گے، اور اس لشکر میں خاصی تعداد کے اندر علماء تھے، فقہاء تھے، قراء تھے، حفاظ تھے، حتیٰ کہ 700 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں دیگر غزوات کم و بیش 27 غزوات ہوئے، ان میں جو شہداء کی تعداد ہے
وہ زیادہ سے زیادہ کم و بیش 250 کے لگ بھگ ہے۔ یہ کتنا عرصہ ہے، لیکن یعنی یہ جو 12 سال کا عرصہ ہے، 11 سال کا عرصہ ہے، غزوات ہوئے، ان میں اتنی تعداد جام شہادت نوش نہیں کرتی جتنی کہ صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور صحابہ کرام نے بتا دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا دیا، ہم ہر مسئلے کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ جس وقت بھیجا گیا اس وقت اتنے خطرات منڈلا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے لوگ مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، لشکر اسامہ پہ بحث ہو رہی ہے، بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے، اور مدینہ خطرات سے خالی نہیں ہے، دشمن طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ مل کر یک بارگی حملہ کر دیں۔ انہیں کہا کچھ بھی ہو جائے، مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہم ختم نبوت پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اور اہمیت ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے قراء اور بڑے بڑے حفاظ وہاں شہید ہوئے اور ہمیں درس دے گئے کہ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ تو آغاز ہے۔ حضور نے تو 30 جھوٹے کذابوں کی اور نبوت کے دعوے داروں کی پیشین گوئی کی ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا فتنہ سر اٹھائے تو پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ سب سے بڑا مسئلہ پھر تمہارے لیے یہی اہم ہوگا کہ تم اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، مختلف ادوار کے اندر جب بھی اس طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا تو حضور کے غلاموں نے، محافظین ختم نبوت نے آگے بڑھ کر اس فتنہ کو دفن کر دیا۔ بھر کے ہر دور کے اندر یہ فتنے اٹھتے رہے۔ تو دوستو، اگر جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہے تو سبحان اللہ محافظین ختم نبوت بھی پیدا ہوتے رہے۔ اگر مرزا جھوٹا کذاب دجال مکار نمودار ہوا تو اس کی سرکوبی کے لیے پیر مہر علی شاہ بھی حضور کے اشارے سے میدان عمل میں اترے۔ پیر جماعت علی شاہ، مولانا نواب الدین رمداسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام دستگیر خان، اور پھر تحریری طور پر دنیا اہل سنت کے عظیم امام اہل سنت مولانا اشا احمد رضا خان بریلوی، اور آپ کے تلامذہ، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے شاگرد، اور پھر غیرت مند علماء اہل سنت میدان عمل میں آئے، اور مرزا ہزار دعووں کے باوجود کہ میں تیار ہوں، جب حضور کے غلام سامنے آئے تو پھر اس کو جرأت نہ ہوئی۔ اس پر تو ہم انشاءاللہ مزید آئندہ گفتگو کریں گے۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ کر
کہ میں تجھے وہی کچھ دیکھ رہا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، یہ کہہ کر اور یہ فرما کر اب میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کرنی، مزید کسی بات کا جواب قیس بن ثابت دیں گے۔ حضور یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے جناب ابو ہریرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ مجھے جو کچھ دکھایا گیا ہے میں تجھے وہی کچھ دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، عالم منام میں تھا، میں سو رہا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، ایک اس ہاتھ میں اور ایک اس ہاتھ میں۔ میں نے دیکھا تو مجھے عجیب بھی محسوس ہوا اور بہت سخت معلوم ہوا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ تو مجھے نیند میں ہی، خواب میں ہی وحی کی گئی کہ آپ پھونک مارو یہ اڑ جائیں گے۔ تو میں نے خواب میں ہی وحی الہی کے ذریعے حکم پا کر پھونک ماری، بس پھونک مارنا تھا، وہ دونوں سونے کے کنگن اڑ گئے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ لی کہ ان دو سونے کے کنگنوں سے مراد دو جھوٹے نبوت کے داعی ہیں، ایک اسود انسی اور ایک مسیلمہ کذاب۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح پھر ایک لائن لگی ہوئی ہے، طلحہ بن خویلد ہے، مسلمان تھا، اس نے بھی اعلان نبوت فرمایا۔ جب خالد بن ولید اس کی سرکوبی کے لیے گئے تو یہ روپوش ہو گیا، پھر یہ آ کر کلمہ پڑھتا ہے، مشرف اسلام ہوتا ہے، بہرکیف اپنی صحابیت تو کھو بیٹھا، تو پھر تابعی کے درجے پر آ گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پہ سجا بنت حارث، عورت جو بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، تو بڑے بڑے لوگ اس کے حسن میں آ کر فریفتہ ہو گئے اور دھڑا دھڑ اس کو نبی ماننے لگے، اور جب اس کے خلاف بھی لشکر پہنچا تو وہ بھی روپوش ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مسیلمہ کذاب نے اس سے شادی کر لی تھی، حق مہر کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا، انکاری ہو گیا، تو آپس میں علیحدگی ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں دو روایات ہیں کہ پھر یہ روح پوش ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی، پھر گوشہ نشیں ہو گئی، عبادت گزار ہو گئی، پھر اس کا وصال ہو گیا۔ بعد نے یہ کہا کہ یہ توبہ کیے بغیر مر گئی، واللہ عالم۔ بہرکیف جھوٹے مدعیان نبوت کی
تو ایک لین ہے، مگر ہم نے علامت کے طور پر ابتدائی طور پر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام نے ان کو ٹھکانے لگایا، انشاءاللہ آئندہ ہم مرزا قادیانی اور اس کے عقائد فاسدہ پر گفتگو کریں گے، تاکہ نوجوان طبقہ جو ان کے جال میں پھنستا ہے، سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کو معاشی تحفظ دیتے ہیں، جنت کی ترغیب دلاتے ہیں اور حوریں دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور معاشی معاملات کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے آج کا دور جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بڑا عجیب دور ہے، اور جس کے پاس پیسے ہوں اس کے پاس چمک دمک دکھائی دیتی ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، تاکہ نوجوان ان کے عقائد کو سمجھیں اور ان سے دور رہیں۔ یہ ٹولہ قابل نفرت ہے، مغصوب ہے، معتوب ہے، اور ایک بہت بڑا یہ فتنہ پرور ٹولہ ہے۔ جتنا بھی ان سے دور رہیں گے، کاروباری لحاظ سے اور دیگر میل جول سے جتنا بھی دور رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ آج یہ دن بدن جو ہم فتنے دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے انہی قادیانیوں کا ہاتھ ہے، جو احمدی بھی کہلاتے ہیں، مرزائی بھی کہلاتے ہیں، اور یہ مرزائی لاہوری بھی کہلاتے ہیں۔ مختلف ان کے روپ ہیں، ان کا اپنا دین ہے، ان کا اپنا کلمہ ہے، ان کا اپنا درود ہے۔ یہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس نے یہ پودا لگایا، کس نے یہ فتنے کا بیج بویا، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل کے بیان میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔